वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाल्लाह उम्मीद खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हमारा पहला सबक है और वो है ताऊज़ु। ताऊज़ का मतलब क्या होता है? मैं पनाह में आना, किसी चीज़ के पनाह में आना। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को ताऊज़ कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके कवायद कि इसके अंदर कौन कौन से कवायद हैं, हमें क्या सीखना है, क्योंकि हमें इसकी तजवीज़ दुरुस्त करनी है। तो सबसे पहले अगर हमारी तजवीज़ सही होगी तो शैतान भी भागेगा, वरना नहीं भागेगा। तो आइए देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसे पढ़ते ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कभी आवाज़ धीमी होगी, कभी ऊपर उठेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, तो आइए देखते हैं आऊज़ को। हमज़ा के ऊपर ज़बर आ रही है। अब जब ये एक अलिफ है, ठीक है ना, अलिफ के ऊपर ज़बर होगी तो फिर वो अलिफ नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमज़ा। अब हमज़ा इसको बोलेंगे हमज़ा, अलिफ नहीं बोलेंगे। अलिफ हमेशा कुरान पाक में होता है खाली, जिसके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या साकिन हो तो वो अलिफ नहीं बल्कि क्या होगा? हमज़ा हो जाएगा। तो ये हमारा है हमज़ा। इसको जब हम हमज़ा ज़बर अ पढ़ेंगे तो साउंड कैसी आएगी? अ। इंग्लिश का जो ए होता है ना, ए, वैसी आवाज़ आएगी। देखिए ए मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि इसको हम कैसे पुकारेंगे। अ ऊ, ऐन वाव पेश ऊ, अ ऊ, अ ऊ, अ ऊ। ऐन की आवाज़ हरूफ हल्की है, ये हमारा ऐन हलक से अदा होगा और वाव से पहले ऐन के ऊपर है पेश, तो ये हमारा वाव मद्दा भी बन जाएगा। ये वाव मद्दा है, इसको हम 2 काउंट यानी 2 सेकंड तक हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इसको मद्दे असली भी कहा जाता है, वाव मद्दा भी कहा जाता है और साथ में इसको 2 काउंट तक हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके पढ़ेंगे, क्योंकि 2 लफ्ज़ है ना। ऊ, आऊ, ज़ाल पेश ज़ू, आऊज़ु, ज़ाल के ऊपर पेश है तो ये एक है यानी ज़ू, बच ज़ू। और ये कैसे अदा होगा? हल्के से अदा होगा। इसको ज़ू करके नहीं अदा करेंगे, ज़ नहीं, ज़ू। आऊज़ु बिल्लाहि, बा लाम शेर, बिल्लाम खड़ा ज़बल्ला, बिल्ला, हा ज़ेर ही, बिल्लाहि। अब बिल्लाहि, बा के नीचे ज़ेर है तो ई साउंड अदा होगा। और अल्लाह के नाम के ऊपर मुशद्दद जो आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे लाम 2 बार है, एक बार लाम साकिना, एक बार हरकत वाला और तीसरा लाम। बा लाम ज़ेर, बिल्लाम खड़ा ज़बल्ला, बिल्ला, हा ज़ेर ही, बिल्लाही, ही वाला भी ई साउंड। ठीक है, और ये जो खड़ी हरकत होती है ये भी अलिफ मद्दा के कायम मकाम होती है। अलिफ मद्दा के कायम मकाम। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी लिख लें। ये जो हमारी खड़ी हरकत है ये भी अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। ये नाम है, नाम आपको याद करने हैं यानी लिखने हैं ताकि आपको अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाए। बार बार रिपीट किया जाएगा तो आपको याद हो भी जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मिनश शैतानी। अब मिनश शै, नून को शीन के साथ कनेक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पे असल में था मिन, फिर था अश-शैतानिर रजीम, ऐसे था ना। अर्रजीम अलग है, मिन अलग है, अश-शैतानी अलग है, अर्रजीम अलग है। अब कनेक्शन बनाने के लिए ज़बर ज़ेर पेश लगाए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पर जो ये मिन है ये एक्स्ट्रा समझ लें है, ये इसके कनेक्शन बनाने के लिए लगाया गया है, असल में नहीं था। असल में नून साकिन था, लेकिन अब इसको कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि आगे शीन जो है ना इसके ऊपर मुशद्दद है और जिसके ऊपर मुशद्दद होती है उसको शमसी हरूफ भी कहा जाता है। ये हरूफ कौन सा है? हरूफ शमसी। हरूफ शमसी और हरूफ कमरी होते हैं। ये शमसी हरूफ है,
کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ مشدد ہے. مشدد حروف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ شمسی حروف ہوتا ہے مشدد. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے نیچے لکھ دیا ہے تاکہ ہمیں چیزیں یاد ہو. اس کے اوپر مشدد ہے تو یہ شمسی حروف ہے. اب اس کو پچھلے حروف کا ساتھ چاہیے، اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، یہ اکیلا اس کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. کیسے پکاریں گے؟ اگر اس سے پہلے کسی حروف کے اوپر یا تو زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو. اب الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے. اگر یہاں پہ من نہیں ہوتا تو ہم اس کو الشیطان، الف کے اوپر زبر لگا کر اس کو ہم الشیطان پڑھتے، اور لام کو ہم نہیں پڑھتے کیونکہ شمسی حروف ہے تو لام کٹ ہو جائے گا. اور لیکن اب یہاں پہ پیچھے من بھی کھڑا ہے نا، تو اب من کو ہی اس کا ساتھ دینا ہوگا. اب یہ الف بھی کٹ جائے گا، لام بھی کٹ جائے گا، اور نشیطانی ہمیں پڑھنا پڑے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ من کے جو نون ساکن تھا اس کو ہم زبر لگا کر من الشیطان بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہے اجتماع ساکنین. اجتماع یعنی دو ساکن آ کر مل رہے ہیں دو کلموں میں. ایک کلمہ من ہے اور دوسرا کلمہ الشیطان ہے، یعنی ایک حروف یہ، دوسرا حروف یہ، دونوں حروف آپس میں مل رہے ہیں نا. تو ان دونوں حروفوں کو ملانے کے لیے ان کے ایک نام ہے. کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ. غیر یعنی یہ ایک حروف، یہ دوسرا حروف، دونوں حروف غیر ہیں. اب دونوں حروف کو ملانے کے لیے ہم ان کو ملانے کے لیے زبر لگا کر پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں فتح کا قاعدہ. نام ہے اس کا فتح کا قاعدہ. میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں فتح کا قاعدہ. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا آ رہا ہے اس کے اوپر جو زبر ہے نا اس کا نام ہے فتح کا قاعدہ. آپ ایسے ایسے کر کے لائنیں کھینچ کے بھی اپنا صحیح طریقے سے لکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا فتح کا قاعدہ. اور یہ آپ کو ابھی اتنا یاد کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی آپ لکھ لیں خالی. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جیسے پڑھتے جائیں گے آپ سنتے جائیں گے، آپ کے کانوں میں آواز آتی جائے گی تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی اتنا خاص ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، لیکن لکھیں ضرور. تو ٹھیک ہے، من الشیطان، شین یا زبر شی. اب یا سے پہلے، اب یا ہے نا، یہ والی ہمارا یا ہے، اس سے پہلے آ رہی ہے زبر. یہ زبر اور اس یا کا کام ہے، شین وین کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شین نے اپنا کام ادھر کر دیا ہے. اب یا سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ ہمارا یا لین بنے گا. یہ یا لین، یہ بھی ایک قاعدہ ہے لین کا قاعدہ. لین کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. اس کو میں یہاں پہ نیچے کر کے یہاں پہ اس لیے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. واو لین اور یا لین، یہ 2 ہوتے ہیں. ان دونوں سے پہلے زبر ہوگی. اب واو لین، اب یہاں پہ دیکھیں واو ہوگا ساکنہ، اس سے پہلے کوئی بھی حروف ہوگا اس پہ زبر ہوگی. یا ساکن، اس سے پہلے زبر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو آپ کو نظر آیا ہے، یہاں پہ ہمیں نظر آ گیا ہے شین. ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے زبر ہی ہے، یہ دیکھیں شین سے پہلے زبر، تو اس وجہ سے یہاں پہ یا لین ہے. اور واو سے پہلے بھی کہیں زبر ہوگی تو پھر وہ واو لین ہو جائے گا. اس کو پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آ کے اوپر کھڑی حرکت، الف مدہ کے قائم مقام، وہی میں نے یہاں پہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. اور آگے نررجیم، نون کو رو کے ساتھ کنیکشن. اب نررجیم من الشیطان الرجیم، رو ساکنہ وہی شمسی حروف، اور اس شمسی حروف کو نون کے ساتھ ملا کر کنیکشن بنا کے لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارا پروناؤنس ہو جائے گا. ورنہ ہم الرجیم اس کو پڑھتے، اس کے اوپر زبر لگاتے پھر اس کو کنیکشن بناتے. تو یہاں پہ رو بھی 2 بار ساکنہ، ایک بار اپنی حرکت والا. اور جیم یا زے جی، یہ بھی ہمارا یا مدہ ہی ہے. یا سے پہلے جیم کے نیچے زے تو یا مدہ، اور اس کو ہم کر دیں گے ساکن میم کو، تو یہاں پہ ہمارا ہو جائے گا من الشیطان الرجیمی. اور جب وقف کریں گے تو ہم ایسے تھوڑی پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیمی، ہم پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم. تو ہم کیوں مد بناتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہو رہی ہے اور اجتماع ساکنین علی حدہ. اب اجتماع ساکنین کیسے بنے گا، مد عارض کیسے بنے گی؟ اب جیم یا زے جی یا مدہ ہے کیونکہ یہ مد اصلی ہے. یا مدہ میں نے آپ کو بتایا نا، الف مدہ واو مدہ یا مدہ، تو یہ یا مدہ، واو مدہ یہ تھا اور یا مدہ یہ والی. ٹھیک ہے، یہ جو یا مدہ ہماری آ رہی ہے تو اب ہم اس کو بنائیں گے کنیکشن. کیسے بنائیں گے؟ جی میں، میم زیر می، جی می. اب جیم ایسے کر کے ہم نے اس کو مد بنا دی، یوں مد بنا دیے. یہ میں نے عارضی طور پر لکھی ہے، یہاں پہ مد ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، مد عارض وقفی ہے، عارضی طور پر مد بن رہی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک قاعدہ مل گیا ہے.
یا مدہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو اسٹریچ کر کے لمبا کر کے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور دونوں کو اس کے ساتھ ملا کے ساکن کر رہے ہیں. اور اجتماع ساکنین، یہ بھی ساکن یہ بھی ساکن، دونوں ساکن ملیں گے تو اجتماع ہوگا، یعنی ملاقات ہو رہی ہے دونوں کی اکٹھی ملاقات اور ایک ہی کلمے میں ہو رہی ہے تو علی حدہ، اجتماع ساکنین علی حدہ. ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے، بالکل آسان ہے. عین کی ساؤنڈ آپ کو نہ ملے، یعنی آپ کو بولے کسی کو عین کی آواز نہیں نکالنا آتی نا، وہ کیا کرے، یہ جو گلا ہے اس پوائنٹ کو اپنے انگلی سے دبائے گا یوں تو عین نکلے گا، اور یہ حروف حلقی ہے. اور جو ہماری زبان ثنایا اولیاء ذال کی آواز نہیں نکلے تو زبان کی نوک کو دو دانتوں کے درمیان لے کر آئیں، تھوڑا سا دبانا نہیں ہے، ذو بس، ذو ذو ایسے کر کے. ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان سے تھوڑا سا ہلکا سا جگہ جگہ چھوڑ کے نا بس ذال کی آواز نکالنی ہے. ذال اوپر والے دانت کو تو ٹچ کرے گا، ثنایا اولیاء یعنی دو اوپر والے دانتوں کو آپ کی جو زبان ہے وہ ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے، اور ذال کی آواز ادا ہو جائے گی، ہلکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے پڑھنا ہے. آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، سر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا سر دیں گے اتنا اچھا. اگر آپ کی کسی کی آواز اور زیادہ اچھی، آپ لوگ نعت پڑھتے ہیں، آپ لوگ گانے گاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو اچھا ہے کہ آپ لوگ یہ کریں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ابھی انشاءاللہ دوسری ریکارڈنگ دوسرے میں آئے گی.